तुम्हारी बीवी अपने बेटे की गैर हाजिरी पर परेशान नहीं? मैंने दुकानदार से कहा। तुम इससे क्या समझते हो कि वो क्यों परेशान नहीं है? वो अपनी माँ को बता कर गया होगा, उसने कहा। लड़के पर ज्यादा असर तुम्हारा है या तुम्हारी बीवी का है? माँ की ज्यादा सुनता है, उसने जवाब दिया। मेरी कम ही सुनता है। शायद उसकी माँ भी तुम्हारी कम ही सुनती है, मैंने कहा। और मेरा ख्याल है कि माँ बेटा तुम्हारे काबू में नहीं है। मैंने उसे जरा चक्कर देने के लिए कहा। सुना है तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं, उसने जवाब दिया। उसके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं? उसने जवाब देने के बजाय सर हिलाया कि नहीं। उसके उस अंदाज में मायूसी बल्कि शिकस्त सी थी। मैं उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीश का मेरा अंदाज अपना ही था। मैंने उसे तासर दिया कि उसके घरेलू मामलात के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उससे यह पूछा कि उसका बेटा कौन कौन से दोस्त के साथ सिनेमा देखने जाता है। ये ज़हन में रखेंगे, उस कस्बे में कोई सिनेमा हॉल नहीं था। 25 मील दूर ज़िला का शहर था, वहाँ 3 सिनेमा हॉल थे। कस्बों और देहात के लोग वहाँ फिल्में देखने जाया करते थे। लड़के के बाप ने 2 लड़कों के नाम पते बता दिए। मैंने दुकानदार को फारिग कर दिया और उन दोनों लड़कों को थाने बुलाने का इंतज़ाम किया। दोनों 17-18 साल की उम्र के मुसलमान लड़के थे। उनमें से एक मेरे लिए अजनबी नहीं था, वो चोरों का ताक़ुब करने वालों में से था। मेरे साथ बहुत देर तक रहा था। उन दोनों की घबराहट कुदरती थी, खास तौर पर उसके लिए जो पहली बार थाने आया था। उनके साथ उनके बाप भी आ गए। मैंने बापों को तसल्ली दी कि उनके बेटों को मुश्तबा नहीं बिठाया जा रहा, उनसे कुछ मालूम करना है। जनाबे वाला, एक के बाप ने कहा, मैंने अपने बेटे को 100 बार मना किया था कि उस लड़के का साथ छोड़ दो, लेकिन लड़के हमारी कब सुनते हैं। आप क्यों अपने बेटे को उसकी दोस्ती से रोकते हैं? मैंने कहा। कोई एक बात हो तो बताऊं जनाबे वाला, उसने जवाब दिया। कौन सी बदी है जो उस लड़के शबीर में नहीं? बाप बेचारा लाचार हो के बैठ गया है। बेटा माँ के कब्जे में है और माँ ने बेटे को शहजादा बना रखा है। लड़के की माँ कैसी औरत है? मैंने पूछा। सुना है चाल चलन की ऐसी वैसी है। बातें तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन सच्ची एक भी ना हो शायद, उसने जवाब दिया। खूबसूरत औरत है, इसलिए बदनाम हो गई है। सुना है अपने गांव में उसका किसी के साथ दोस्ताना है। अक्सर गांव गई रहती है, बेटे को भी साथ ले जाती है। लेकिन जनाबे वाला, मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कहता। अलबत्ता ये यकीन है कि अपने खामद को उसने अपने पाँव में बिठा रखा है। बहुत सीधा आदमी है जी, दूसरे ने कहा। मैंने उनसे कुछ मालूमात हासिल कर ली और उन्हें दिलासा दे दिया कि वो अपने लड़कों के मुतल्लिक बेफिक्र रहें और घरों को चले जाएं। उनको जल्दी घर भेज दिया जाएगा। उन्हें रुखसत करके मैं लड़कों के पास आया। उनके दिलों से थाने का खौफ निकाला और एक लड़के को मैं अपने दफ्तर ले गया। उससे पूछा कि वो शबीर दुकानदार के बेटे के साथ फिल्म देखने जाया करता था। उसने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने यह भी बताया कि उसकी और दूसरे लड़के की जो बाहर बैठा हुआ था, शबीर के साथ गहरी दोस्ती है। शबीर इन दोनों को कभी शहर फिल्म दिखाने के लिए ले जाया करता था। मैंने उस लड़के से कहा कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करे। उसने कुछ भी ना छुपाया। उसे बाहर भेज के दूसरे लड़के को बुलाया और उसे कहा कि उसका दोस्त शबीर की सारी बातें सुना गया है, अब वो सुनाए। मैंने उसे यह भी कहा कि वो कुछ भी ना छुपाए और वो कुछ छुपा सकेगा भी नहीं। दोनों नौजवानों ने एक ही जैसी बातें बताईं। उनके अंदर जो बातें रह गई थी वो मैंने अपनी उस्तादी से निकाल ली। उनका एहतसार यह है कि शबीर अय्याश तबीयत का नौजवान था। उसके ये दोनों दोस्त उसके हमराज थे। वो चोरी छुपे सिगरेट पीता था, उसे माँ पैसे दिया करती थी। शहर में अस्मत फरोशों के बाजार भी जाता था। बाप से नफरत करता था। उन दोनों ने बताया कि वारदात की शाम वो जहाँ गया है उन्हें बता कर नहीं गया। मेरे पूछने पर एक ने बताया कि शबीर को उसने आखिरी बार 12 और 1 बजे के दरमियान देखा था। वो अपने घर के सामने खड़ा था। कभी अकेला शहर गया था? मेरा ख्याल है वो अकेला कभी नहीं गया, उसने जवाब दिया। हम दोनों के बगैर कभी नहीं गया था। उन लड़कों ने 2 इंकशाफ किए। उन दोनों में से एक लड़का चोरों के ताक़ुब में गया था। उसके साथ बातें करके मैंने उसकी दलेरी की तारीफ़ की तो उसने कहा कि अगर हम चौकीदार के कहने पर जाते कि चोर किधर गए हैं तो हम किसी और तरफ निकल जाते और चोर ट्रंक भी ले जाते। चौकीदार ने क्या कहा था? मैंने हैरान होकर पूछा। हम शबीर के बाप के पुकारने पर निकले तो चौकीदार गली के आहर में खड़ा था। चौकीदार ने एक और तरफ इशारा करके कहा कि उधर गए हैं। एन उसी वक्त हमारा वो दोस्त बाहर निकला जिसने बहुत से चोरों को नाले की तरफ जाते देखा था। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, उधर गए हैं। हम सब उसके पीछे गए और चोरों तक जा पहुंचे। चौकीदार भी तुम्हारे साथ ताक़ुब में गया होगा? हम 4 आगे आगे थे, उसने जवाब दिया। हमने ये नहीं देखा कि हमारे पीछे कौन आया था। चोरों ने ट्रंक फेंक दिए। हम कुछ दूर तक उनके पीछे गए। वह दूर निकल गए तो हम वापस आ गए और जब हम ट्रंकों के पास पहुंचे तो वहां शबीर का बाप और कुछ आदमी खड़े थे और चौकीदार भी वहां खड़ा था।
हम में से किसी ने कहा कि ट्रंक इधर ही रहने दो और अभी थाने ले चलो। चौकीदार ने कहा कि खुदा का शुक्र अदा करो, चोर माल फेंक गए हैं, ये उठाओ और घर चलो। थाने जाके क्या करोगे? चौकीदार ने कहा कि उनके पास जो कुछ था वो फेंक गए हैं। मैं तुम्हें पुलिस के चक्कर से बचाना चाहता हूँ। थानेदार तुम्हें हर वक्त थाने बिठाए रखेगा। मैंने अब जहन में ये भी महफूज कर लिया कि मुझे चौकीदार को लपेट में लेना है। उसे बहुत दिनों की ढील मिल चुकी थी। मैंने उसी वक्त एएसआई से कहा कि वो चौकीदार की नकल हरकत देखने के लिए उसके पीछे ऐसा आदमी लगा दे जिसे चौकीदार ना जानता हो कि यह हमारा आदमी है। अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आने लगी। दूसरा इंकशाफ इससे भी ज़्यादा दिलचस्प था। मैं इन लड़कों से शबीर के चाल चलन वगैरह का मतलब कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। पता चला कि एक हिंदू लड़की के साथ उसके ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हिंदुओं की दो बड़ी ही कबीर रस्मों का नतीजा थे। एक ये कि हिंदू कम उम्री में लड़कियों की शादियां कर दिया करते थे। 12-13 साल की लड़की को जवान कहा करते थे। दूसरी ये थी कि हिंदू औरत बेवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। अब पढ़े लिखे हिंदुओं में जिन्होंने नई तहजीब को कबूल कर लिया है, ये रस्में नहीं रहीं, लेकिन कट्टर हिंदू और देहाती हिंदू आज भी इन रस्मों की पाबंदी से सहती करते हैं। उस लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। एक ही साल बाद उसका हामिद मर गया। वो नौजवानी में बेवा हो गई। उसकी जवानी की उमंगों पर मोहर सख्त हो गई। उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी गईं और उसकी सहेलियों को उससे मिलने से मना कर दिया गया। उसका बाप खुशहाल दुकानदार था। लड़की का कोई भी भाई नहीं था। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं, दोनों शादीशुदा थीं। मुझे उस बेवा लड़की के मुतल्लिक जो मालूमात हासिल हुई वो ये थी कि बेवगी के सिर्फ 6 महीने उसने सब्र किया। उसके बाद वो इंसानी फितरत के हाथों मजबूर हो गई। उस मजबूरी में इंतकाम और एहतजाज का जज्बा भी शामिल था। लड़की ने अपनी तस्कीन की राह निकाल ली। शबीर खूबसूरत नौजवान था। उसकी नज़र लड़की पर और लड़की की उस पर पड़ी और उन दोनों की दरपर्दा दोस्ती हो गई। लड़की दिलेर हो गई। शबीर के साथ उसके ताल्लुकात चलते रहे। उन दोनों लड़कों ने मुझे बताया कि लड़की ने शहर के एक मुसलमान अमीर दादे के साथ भी दोस्ती कर ली। उसका नाम सगीर था। अमीर ज़मींदार का बेटा था। बाप मर चुका था। खुद शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। वो इस किस्म के बदमाशों में से था जो बदमाशी करते हुए भी बदमाश नहीं कहलाते। लोग मुंह पर उनकी इज्जत करते और पीछे पीछे सरगोशियों में उन्हें बदमाश कहते हैं। सगीर की बदमाशी पर भी उसकी ज़मींदारी और पैसे ने पर्दा डाल रखा था। वो मस्जिदों में दिल खोल कर चंदा दिया करता था। तो क्या यह हिंदू लड़की बैक वक्त शबीर और सगीर के साथ दोस्ती निभा रही थी? 3 के साथ, एक लड़के ने जवाब दिया। एक हिंदू जवान भी लड़की का दोस्त था, लेकिन यह आदमी दोस्ती से दस्तबरदार हो गया था क्योंकि सगीर ने उसकी पटाई कर दी थी। वो शबीर की भी पटाई करा सकता था। मैंने कहा। शबीर ने हम दोनों को बताया था कि सगीर ने उसे कितनी बार धमकी दी है कि लड़की की दोस्ती तर्क कर दे। उसने बताया, लेकिन शबीर खुद बड़ा दिलेर लड़का है। उसने सगीर से कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ कि मार खाकर भाग जाऊँगा। मुझे पिटवाओगे तो मेरे आदमियों के हाथों ऐसे पिटोगे कि 6 महीने चारपाई से उठ नहीं सकोगे। हम दोनों ने शबीर से कहा था कि सगीर के हाथ बड़े लंबे हैं, वो एक लड़की के पीछे ऐसे आदमी के साथ दुश्मनी ना रखे। शबीर ने कहा था कि वो अब तक मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठा सका है, सिर्फ इसलिए कि उसे मालूम है कि मेरे आदमी कौन है और वो क्या कर सकते हैं। उसके आदमी कौन है ये उसने नहीं बताया, एक लड़के ने कहा। हमने उससे पूछा था, उसने नहीं बताया। ये एक ही राज है जो उसने हमसे छुपा रखा है। चोरी की वारदात से 2-3 दिन पहले भी सगीर और शबीर की तू मैं हो गई थी। शबीर ने हमें बताया कि सगीर ने उसे धमकी दी है कि वो लड़की की दोस्ती से अगर बाज ना आया तो वो उसे ऐसा इंतकाम लेगा कि वो सारी उम्र याद रखेगा और वो इसे कत्ल भी करा सकता है। इस इंकशाफ से मेरा शक सगीर पर मरकूज हो गया। ये चोरी उसने अपने आदमियों से इंतकाम के तौर पर कराई है और उस वारदात में चौकीदार भी शामिल है। वारदात करने वाले सगीर के मुजारे ही हो सकते थे, लेकिन घर बेदी कौन था? मुझे यह भी नजर आने लगा कि शबीर को सगीर ने अगवा कर लिया है और हो सकता है लड़का कत्ल हो चुका हो। मगर उस सवाल ने मेरे इस शक को बेबुनियाद करार दे दिया कि शबीर की माँ अपने बेटे की इतनी लंबी गैर हाजिरी से परेशान क्यों नहीं और उसने अपने हामद को थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट देने से रोका क्यों था। मैंने सगीर से बराह रास्त पूछगछ करना मुनासिब ना समझा। मुखबरों से पूछना बेहतर था। मुझे ये शक भी होने लगा कि शबीर को अगर सगीर ने अगवा या कत्ल नहीं किया तो शबीर हिंदू लड़की को साथ लेकर कहीं चला गया है। मुझे यह भी मालूम करना था कि यह लड़की घर में है या लापता है। मखबरों से पता करवाया। रात तक मुझे पता चल गया कि लड़की घर नहीं है, बल्कि एक रात पहले उसे सगीर के घर से निकलते देखा था। सगीर के मुतालिक मखबरों ने बताया कि उस हिंदू लड़की के साथ उसके गहरे ताल्लुकात हैं। सगीर की बीवी पर्दे में रहने वाली सीधी सी औरत है।
صغیر کی حویلی کا ایک خاص کمرہ ہے، لڑکی اس کمرے میں جاتی ہے۔ ہندو مخبروں نے، جن میں نمبردار بھی شامل تھا، مجھے بتایا، آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ یہ ہندوؤں کا شہر ہے، اور ہندو جانتے ہیں کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک مسلمان کے ساتھ ہیں۔ پھر ہندو کیوں نہیں بولتے؟ ہندوستان میں مسلمانوں پر ہندو حملے کرتے رہتے ہیں، یہاں اس لڑکی کے معاملے میں وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ کیسری یعنی بیوہ لڑکی کے باپ کو اپنی جاتی کے لوگوں نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی 2 مسلمانوں سے ملتی ہے اور مسئلہ گڑبڑ ہے۔ باپ نے کیسری کو روکا تو بیٹی اس پر اور اپنی ماں پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ان کی بے عزتی کی اور یہاں تک کہہ گئی کہ اس عمر میں تم میری چوڑیاں توڑ کر مجھے گھر میں قید کر لو گے۔ سارے محلے نے لڑکی کی واہی تباہی سنی۔ اس نے ماں باپ کو دھمکی دی کہ اسے گھومنے پھرنے سے روکا گیا تو وہ ان دونوں میں سے کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے گی، اور جناب والا، اس نے ایک روز اپنے ماں باپ سے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے زیادہ پریشان کرو گے تو میں دلی کے بازار میں جا بیٹھوں گی۔ اسے پریشان کیا جاتا رہا ہوگا۔ میں نے کہا، صرف پریشان نہیں جناب، مخبر نے جواب دیا۔ یہ معاملہ مندر تک پہنچا۔ ہمارے پنڈت جی نے کہا کہ لڑکی کو مندر میں بھیج دیا جائے تاکہ اسے گنگا جل پانی سے پوتر پاک کیا جائے، اس کے دماغ سے مسلمانوں کی دوستی نکالی جائے۔ لڑکی مندر میں گئی۔ دوسرے دن اس نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ پنڈت اندر سے کیا ہیں۔ اس پنڈت نے پہلے ہی دن لڑکی پر اپنی نیت ظاہر کر دی۔ میرا یہ ہندو مخبر نام کا ہندو تھا، جواری اور چرسی تھا، ہندوؤں کی زندگی کے ڈھکے چھپے گوشوں سے واقف تھا، بھگوان سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ ویسے ہی تھا جیسے مسلمان جرائم پیشہ برائے نام مسلمان ہوتے ہیں۔ کیسری کو پنڈت نے مندر میں بلایا تو وہ یہ تاثر لے کے آئی کہ پنڈت جی مہاراج شبیر اور صغیر کی کماش کے ہی آدمی ہیں۔ اس نے گھر آ کر بہت شور شرابہ کیا۔ محبر کے کہنے کے مطابق پنڈت نے یہ مشورہ بھی دیا کہ لڑکی کو ہردوار بھیج دیا جائے، جہاں جوان بیوہ لڑکیوں کو تنہائی کی زندگی گزارنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر لڑکی نے کہا تھا کہ وہ دلی کے بازار میں جا بیٹھے گی۔ وہ چوڑیاں پہنتی ہے، زیور بھی اس نے نہیں اتارا، اور بیواؤں کی طرح سفید اور میلا کپڑا بھی نہیں پہنتی۔ محبر نے وثوق سے بتایا کہ کیسری گھر میں ہے۔ میرا خیال تھا کہ شبیر اسے ساتھ لے کر کہیں غائب ہو گیا ہے، لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے کسی لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں دی گئی تھی، اور ایسی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی کہ شبیر اور صغیر نام کے 2 مسلمان ایک ہندو بیوہ کو ورگلاتے اور اسے حرام کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تعلقات کی گہرائی میں صرف اس لیے جا رہا تھا کہ ان کا تعلق چوری کی واردات کے ساتھ ہے یا نہیں۔ البتہ شبیر کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ چوری کی الگ واردات ہوگی اور شبیر کا اغوا اور شاید قتل الگ واردات ہوگی۔ مجھے کچھ ایسا شک بھی ہونے لگا تھا کہ شبیر کو ہندوؤں نے ہی غائب نہ کر دیا ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ چوری انہوں نے ہی کرائی ہو۔ صغیر کے بھی کیسری کے ساتھ تعلقات تھے۔ ہندوؤں کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے صغیر سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ اسی وقت اسے تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل بھیجا۔ صغیر بڑے رعب سے تھانے میں آیا۔ ہم نے اس کا رعب قائم رکھا اور بڑے احترام سے اسے ذہن نشین کرا دیا کہ اس کے رعب پر تھانے کا رعب غالب رہے۔ میں نے کیسری کی بات چھیڑ دی اور اسے یہ تاثر دیا کہ یہ کوئی جرم نہیں۔ میں نے ہندوؤں کو برا بھلا کہا اور صغیر سے کہا کہ ہندوؤں کا رد عمل کیا ہے۔ آپ یہ بات کس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے محلے میں ایک گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، یہ چوری کسی گھر بیدی نے کرائی ہے، اور یہ چوری انتقامی کارروائی معلوم ہوتی ہے، اور مجھے شک ہے کہ یہ ہندوؤں نے کرائی ہے۔ تم جانتے ہو کہ کیسری کے ساتھ شبیر کی بھی دوستی ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں نے تمہیں کبھی کسی لڑکی سے نہ ملنے کے لیے کہا ہے یا کبھی دھمکی دی ہے؟ ہندو اگر مجھے دھمکی دیتے تو آپ کے پاس 2-3 زخمی ہندو آتے اور میں آپ کی حوالات میں ہوتا۔ اس نے جواب دیا اور ایک ہندو رئیس کا نام لے کر کہا، اس نے مجھے 2 یا 3 بار کہا تھا کہ اس لڑکی کی بدکاری کی وجہ سے شہر کے تمام ہندوؤں کی بے عزتی ہو رہی ہے اور میں اس سے تعلقات توڑ دوں۔ میں نے اسے ہر بار یہی جواب دیا کہ جس روز ہندو مجھے اس لڑکی کو ورگلاتا یا اس کے دروازے پر کھڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا دیکھیں، اسی روز مجھے قتل کر دیں۔ لڑکی خود میرے گھر آتی ہے، میں اپنی زمین پر جاتا ہوں تو وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ شبیر کے ساتھ ہندوؤں کا رویہ کیا تھا، میں صاف الفاظ میں کچھ نہیں بتا سکتا، اس نے کہا، کیونکہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک بات یاد آتی ہے، ایک بار ہندوؤں نے مجھے دوستانہ لہجے میں بات کہی تھی جو یہ ہندو رئیس مجھ سے کر چکا تھا۔ میں نے ان ہندوؤں سے کہا تھا کہ تمہاری لڑکی کی دوستی صرف میرے ساتھ نہیں، تمہاری لڑکی اور طوائفوں میں یہ فرق ہے کہ یہ اپنے گھر میں ہے، بازار میں نہیں جا بیٹھی۔ میں نے ہندوؤں سے کہا کہ یہ میرا کمال ہے
کہ میں نے کیسری کے بہت سے یارانے توڑ دیے ہیں، صرف شبیر رہ گیا ہے، اسے لڑکی کی چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ایک ہندو نے کہا، اسے ہم سنبھال لیں گے، یہ لڑکا اس شہر سے بھاگ جائے گا۔ میں نے شبیر سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے بچ گئے تو ہندو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن لڑکا دلیر ہے، مجھ سے کبھی ڈرا ہے نہ ہندوؤں سے۔ تم نے کیسری سے بھی کہا ہوگا کہ وہ شبیر سے نہ ملا کرے۔ ہاں ملک صاحب، اس نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا۔ میں یہ بتانے سے بھی نہیں جھجکوں گا کہ میں نے کیسری سے کئی بار کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی ہے تو شبیر کے ساتھ تعلق توڑ لے۔ کبھی وہ سنجیدہ ہو جاتی اور کبھی ہنسنے لگتی تھی۔ اس نے شبیر کے ساتھ تعلق قائم رکھا۔ میری نظر میں صغیر بھی مشتبہ تھا۔ اس میں اتنی ہمت اور طاقت تھی کہ اپنے آدمیوں سے چوری کرا دیتا، لیکن میں اس پر براہ راست حملہ کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اسے دوست بنا لیا تھا اور دوستانہ بے تکلفی سے باتیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بڑی استادی سے واردات کی طرف لا رہا تھا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور انداز کی تبدیلیوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ چوری اگر ہندوؤں نے کروائی ہے تو میرے اور تمہارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم ہندوؤں کو بخش دیں۔ اللہ کی قسم ہے ملک صاحب، صغیر نے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شبیر کے ساتھ میرے تعلقات کتنے کشیدہ ہیں، لیکن اس کے گھر میں چوری کو میں برداشت نہیں کر سکا۔ آپ کی طرح یہ میرے دل میں بھی آیا تھا کہ چوری ہندوؤں نے انتقاماً کرائی ہے۔ میں ان لڑکوں سے مل چکا ہوں جو چوروں کے پیچھے گئے تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چوکی دار نے انہیں کسی دوسرے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے یا نہیں۔ میں چوکی دار کو یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے، اور اس نے سراغ نہ دیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرے پاؤں میں گر پڑا تھا۔ یہ سن کر مجھے فکر ہوا کہ یہ شخص چوکی دار کو بھگا دے گا۔ چوکی دار تو میرا مشتبہ نمبر 1 بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ تسکین ہوئی کہ یہ واردات صغیر نے نہیں کرائی۔ صغیر بھائی، میں نے اسے کہا، چوکی دار کو بھگا نہ دینا، اسے میں نے جان بوجھ کے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ اب بات کرنی چھوڑ دو، اس سے لا تعلق ہو جاؤ، میں خود اسے گھیروں گا۔ وہ دراصل ہے ہی میرے گھیرے میں۔ یہ بات کہہ تو دی، لیکن مجھے تعصب ہونے لگا کہ صغیر کو میں نے اس راہ میں شریک کر کے غلطی کی ہے۔ ہو سکتا ہے چوکی دار اسی کا آدمی ہو۔ میں نے اسے اور زیادہ ہوا دینی شروع کر دی اور یہ دیکھنے لگا کہ صغیر کہاں تک سچ بول رہا ہے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، تاہم میں محتاط رہا اور اس کے دل سے بات نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ شبیر کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کیسری کو کہیں بھگا لے گیا ہے۔ کیسری یہی ہے، صغیر نے جواب دیا، پرسوں رات میرے پاس آئی تھی۔ شبیر کے متعلق میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی افسوس ہوا کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت لڑکا جو دلیر بھی ہے تباہ ہو گیا ہے۔ اس کا باپ بہت سیدھا آدمی ہے، میں نے سنا ہے لڑکے کو ماں نے بگاڑا ہے۔ میں نے پوچھا، ماں کیسی عورت ہے؟ میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، صغیر نے جواب دیا، آپ خود رائے قائم کر لیں کہ وہ کیسی عورت ہے۔ میں اسے بہت اچھی عورت کہا کرتا ہوں کیونکہ وہ جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ پوری وفاداری کر رہی ہے۔ صغیر بھائی، میں نے اسے کہا، دل سے یہ نکال کر بات کرنا کہ شبیر کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے۔ دشمنی شبیر کے ساتھ ہوگی، اس نے کہا، اس کی ماں کے ساتھ نہیں، اور اس کے باپ کے ساتھ بھی میری کوئی دشمنی نہیں، بلکہ مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آپ میری بات سن لیں، جب آپ شبیر کو دیکھیں گے تو آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ یہ لڑکا اس ماں کا بیٹا تو ہے، لیکن اس گول گپے اور ٹھگنے سے آدمی کا بیٹا نہیں جو اس کی ماں کا حامد ہے۔ اس میں اپنے باپ کی ذرا سی بھی جھلک نہیں۔ جس باپ کی جھلک ہے اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ آپ اسے نہیں جانتے، صغیر نے جواب دیا، وہ میری طرح جاگیردار کا بیٹا ہے، بلکہ اس کی زمین مجھ سے زیادہ ہے، روپے پیسے میں بھی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، بہت خوبصورت آدمی ہے اور دل گردے والا مرد ہے۔ جیسی خوبصورت جمیلہ یعنی شبیر کی ماں ہے، ویسا ہی خوبصورت وہاب ہے۔ اس کے اپنی بیوی سے جو بچے ہیں وہ بھی شبیر کی طرح خوبصورت ہیں۔ یہ قصہ مجھے یوں پتہ چلا کہ جمیلہ بیاہی ہوئی یہاں آئی تو اس نے پردہ نہ کیا۔ یہ 17-18 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی اور میری شادی ہو چکی تھی۔ جمیلہ کا دولہا اس وقت بھی ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، بھدا بد صورت، کالا رنگ اور پیٹ بڑا ہوا۔ یہ جوڑا برادری نے ملایا تھا۔ ہم نے جمیلہ کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی نے حیران کر دیا۔ میں اس وقت آج کی نسبت ذرا زیادہ ہی شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی اس آدمی کے ساتھ خوش رہ سکے گی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کسی نواب کی بیٹی ہے۔ میں اپنے آپ کو نواب کا بیٹا سمجھا کرتا تھا۔ میں نے جمیلہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اسے آتے جاتے اشارے کیے، ایک عورت کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا، تحفے بھیجے، سونے کی انگوٹھی بھیجی، مگر اس نے مجھے قبول نہ کیا۔
اس کی شادی کے ابھی 8 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شبیر پیدا ہوا۔ مشہور ہو گیا کہ جمیلہ یہ بچہ اپنے گاؤں سے لائی تھی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ جمیلہ شریف لڑکی نہیں۔ میں اور زیادہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ 2 ڈھائی سال گزر گئے۔ وہ میری بےتابی اور منت سماجت اور تحفوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ ایک روز میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ میں اسے کھیتوں میں فلاں جگہ ملوں۔ میں تو ایسے گیا جیسے سر کے بل جاتے ہیں، مگر اس نے باتیں کی تو مجھے اپنی مردانگی، جوانی اور دولت پر جو ناز تھا اس پر اوس پڑ گئی۔ یہ صغیر نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی تھی۔ میں اسے مختصر کر کے سناتا ہوں۔ جمیلہ نے اسے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ تم خوبصورت جوان ہو، اور میرا خاوند کسی پہلو میرے لیے قابل قبول نہیں۔ وہ میری روحانی اور جسمانی تسکین کے بھی قابل نہیں۔ اگر تم میرے خاوند ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ تم نے مجھے بہت قیمتی تحفے بھیجے ہیں جو میں واپس کرتی رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس شہر کے امیر زمیندار کے بیٹے ہو، اور تم اپنے دشمنوں کو گھٹنوں بٹھا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے جس کے ساتھ وفا کا وعدہ کیا تھا اسی کے ساتھ وفا کر رہی ہوں، اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ صغیر نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کا نام لے کر کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ میری منگنی دوسرے آدمی کے ساتھ کر دی گئی۔ تم مجھے جو جی کہہ لو۔ میں جسے اپنا خاوند بنانے کی کوشش کی تھی اسے دربرتا اپنا خاوند بنا لیا۔ میرے اس بچے کا باپ بھی وہی ہے۔ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ میں اپنے گاؤں اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں، اسے ملنے جایا کرتی تھی۔ جمیلہ نے صغیر سے کہا۔ اس آدمی کے ماں باپ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے میرے ماں باپ کی بے عزتی کی اور بیٹے کو اپنی اس جاگیر میں بھیج دیا جو اس کے باپ کو سرکار کی طرف سے ملی ہوتی۔ اس کا باپ فوج میں رسالدار تھا۔ بہت سی زمین اس کی اپنی تھی۔ 2 مربے سرکار نے دے دیے۔ اب ہم مل نہیں سکتے، کسی روز تو ملیں گے۔ میں دل سے تمہاری قدر کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں دھتکارا نہیں، تمہاری عزت کی ہے۔ تم میری عزت کرو۔ صغیر پھر بھی اسے پیغام بھیجتا رہا، اور جمیلہ اسے بڑے اچھے انداز سے ٹالتی رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ صغیر کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹی رہی اور اس کے 2 بچے پیدا ہو گئے۔ 15-16 سال گزر گئے اور وہ وقت آیا کہ کیسری کے معاملے میں جمیلہ کا بیٹا اس کا رقیب بن گیا۔ چوری کی واردات سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑا وجیح آدمی مجھے ملنے آیا۔ صغیر نے کہا میری عمر کا ہی تھا، اعلیٰ قسم کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے کہا میرا نام وہاب ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ جمیلہ اسی کو چاہتی تھی، اور یہی جمیلہ کے بیٹے شبیر کا باپ تھا۔ چہرہ دل نشیں تھا اور اس پر مردوں والا وقار بھی تھا۔ خدا گواہ ہے، میرے دل نے تسلیم کیا کہ جمیلہ کا خاوند یہی آدمی ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے معزز مہمانوں کی طرح اندر لے گیا اور نوکر کو بلا کر اسے کہا کہ ٹھنڈا دودھ لے آئے۔ وہاب نے مسکرا کر کہا مجھے دودھ نہ پلاؤ صغیر، جو بات کروں گا تم میرے دشمن بن جاؤ گے۔